وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، وہ جو بیری کا درخت ہے جو انتہا ہے، مخلوقات اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، اور جب کہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا، جو ڈھانپے ہوئے تھا تم نہیں سمجھ سکتے کیا ڈھانپے ہوئے تھا، وہ تجلیات باری تعالیٰ، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، تمہاری زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے جو اس کی تعبیر کر سکے۔ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ، دیکھیے کس قدر اس کو مبہم رکھا گیا، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا بیری کو، جو ڈھانپے ہوئے تھا تم نہیں جان سکتے، جو ڈھانپے ہوئے اللہ کی تجلیات ذاتیہ، خصوصی تجلیات اس بیری کے درخت کے اوپر پڑ رہی تھی۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ اس آیت کا مفہوم تو میں علامہ اقبال کے ایک شعر کے بغیر نہیں سمجھ پایا تھا۔ علامہ اقبال کی نہایت عظیم نظم ہے ذوق و شوق بال جبرائیل میں، میری ذاتی رائے میں علامہ کی شعریت اپنے نقطۂ عروج پر جو ہے وہ اس نظم میں ہے، اور اس کے آخر میں ایک شعر ہے، ایک تو شعر بڑا عجیب ہے، تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب۔ اے اللہ تیری نگاہ میں ہے میری پوری زندگی، میں نے علم حاصل کیا، فلسفہ پڑھا یا مشرق کا مغرب کا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ علم جو ہے یہ ایک ایسے کھجور کے درخت کے مانند ہے جس میں کھجور لگتی نہیں، نخیل بے رطب۔ مجھے تو اس علم سے کچھ حاصل نہیں ہوا، مجھے یقین حاصل نہیں ہوا، مجھے تیری معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اے اللہ بن عقلی گتھیوں کو تو جو بھی تھا میں سلجھا چکا، اب مجھے میرے اندر جنون پیدا کر دے، عشق پیدا کر دے، عشق کی دیوانگی پیدا کر دے۔ پھر جو شعر آتا ہے، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ عین جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا قرب اتنا ہو گیا تھا کہ عین وصال جسے میں کہہ رہا ہوں، عین وصال، اس میں بھی مجھے نگاہ کرنے کا، دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا، میری آنکھ میں اتنی تاب نہیں تھی، توانائی نہیں تھی کہ میں تجلیات خداوندی کا مشاہدہ کر سکوں۔ گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، اگرچہ میں بے ادب ہوں، میری نگاہ چراتی رہی کسی طریقے سے، بہانے کرتی رہی کہ کچھ نہ کچھ جھلک دیکھ لوں، لیکن تاب نہیں تھی، ہمت نہیں تھی۔ اس کے برعکس کیفیت ہے جو سورہ نجم کی اس آیت میں آئی، ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ تو نبی کی نگاہ ٹیڑھی ہوئی، کج ہوئی، یعنی جب آپ کے سامنے فرض کیجئے کہ ایک دم بہت بڑی روشنی کر دی جائے تو آپ نگاہ ہٹائیں گے کیونکہ اس روشنی کی آپ تاب نہیں لا پا رہے، نہیں، نبی نے دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، اس کے اندر یہ تاب تھی، یہ توانائی تھی، یہ صلاحیت تھی۔ ما زاغ البصر، ان کی نگاہ کج نہیں ہوئی، ٹیڑھی نہیں ہوئی، چندھیائی نہیں۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، وہ حد سے آگے بڑھی بھی نہیں، ادب کے اندر رہی، حد ادب سے تجاوز نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیے دونوں کیفیات اس کے برعکس ہیں۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، میں تو بے ادب ہوں، کوشش تو میں کرتا رہا کہ کوئی جھلک دیکھ لوں، لیکن میرے اندر اس کی توانائی تھی ہی نہیں۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ محمد نے مشاہدہ کیا ہے ان تمام جو بھی تجلیات ربانیہ ہو رہی تھی اس بیری کے درخت پر۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا، کبریٰ اکبر کا مؤنث ہے، عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا ہے اس وقت۔ اصل میں چیز یہ ہے کہ جب میں نے اس کے اوپر غور و تفکر کیا تو ایک ٹروتھ ریویل ہوا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ تمام صحابہ کے ہی ایکسپرٹ اوپینین ہے، کوئی بھی چیز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بیان نہیں کی ہے۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اگر کوئی ہمیں چیز مل جائے اس حوالے سے تو وہ پھر پرائورٹی پہ ہوگی، باقی تو اندازہ ہی ہے نا لوگوں کے۔ اچھا، اور یہی صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا تھا، جب کوئی صحیح حدیث پیش کی جاتی تھی وہ رجوع کر لیتے۔ مسئلہ نمبر میرا 31 اجماع والا دیکھ لیں، اس میں میں نے اس طرح کی مثالیں دی ہیں۔ تو یہ ابن عباس کا قول ہے، وہ بھی موقوفاً ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں ہے۔ ابن مسعود کا قول موقوفاً ہے، انس بن مالک کا قول موقوفاً ہے، یہ مرفوع کوئی بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں بلکہ ان کے ایکسپرٹ اوپینین اور فتاوا ہیں۔
سوائے دو چیزوں کے، ایک خواب میں دیدار الہی والا معاملہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع جاتا ہے، جامعہ ترمذی 3235، اور دوسرا صحیح مسلم میں جو 444 نمبر حدیث، 45 اور 46 نمبر کہ حجاب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، وہ زیارت والا معاملہ ہے اور وہ حجاب کے اندر ہے، یہ فکان قاب قوسین او ادنی والا معاملہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اس حوالے سے ایک مرفوع حدیث بھی مل گئی ہے ہمیں الحمدللہ، اور وہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ امام بخاری اس کے 6 طریق لے کر آئے ہیں، 6 طرق، اور امام مسلم 4 طرق، اور یہ ہے موسٹ سینسٹیو حدیث جو میں بیان کرتے ہوئے ڈال رہا ہوں۔ اس کو ماننے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے بزرگوں نے، ان کے بابوں نے، ان کے مولویوں نے ان کو جو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں، جو ملائی قصہ کہانیاں بتائیں ہیں، ان کو یہ حدیثیں کیسے بخاری اور مسلم کی ہضم ہوں گی؟ یہ اب سن لیجئے، یہ حدیث یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث شب معراج کے بارے میں، باقی سب صحابہ کے اوپینین تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھول کر بیان کیا۔ 6 طرق صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4855، 3234، 3235، 4612، 7380، 7531، اور صحیح مسلم میں 4 طرق ہیں، 439 سے لے کر 442 تک۔ یہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا، لفظ بائی لفظ۔ اس کے بعد بھائیو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے یا کسی اور کی۔ کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی ہو، اسے غلطی لگ سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی پیرا چلے ہیں۔ تو بخاری اور مسلم میں یہ دونوں میں حدیث موجود ہے، اور اس میں اسپیسیفکلی میں وہ طریق پڑھنے لگا ہوں جو بخاری میں 4855، مسلم میں 439، 440، 441 اور 442 ہے۔ یہ ورڈ بائی ورڈ بڑی رکت انگیز حدیث ہے۔ مسروق تابی کا بیان ہے کہ میں حجرے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ باہر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اما عائشہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اب یہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ بڑے بڑے صحابہ کی استاد تھی، تو یہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں باہر حجرے کے باہر تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے کہا اما جی یہ مسئلہ تو حل کریں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ، اے مسروق، اے ابو عائشہ، یہ کنیت تھی مسروق کی، ان کی بیٹی کا نام بھی عائشہ تھا، اے ابو عائشہ تیری بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ تو اتنی بڑی بات پوچھ رہا ہے، اب رونگٹے کیوں کھڑے ہوئے؟ وہ امیجن نہیں کر سکتی تھی کسی مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی اتنا بڑا دعویٰ تو نے کیا؟ حالانکہ اس بیچارے نے دعویٰ نہیں، صرف سوال کیا تھا۔ مسروق نے عرض کی اماں سورۃ النجم کی آیت نمبر 8 سے 10 تک نہیں ہے، اور آج کی لینگویج میں اماں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، غضنفر عباس صاحب یہ غلط بیان کر دے رہے اماں، یہ آج کی لینگویج میں کیا سورۃ النجم میں یہ آیت نہیں ہے 8 تا 10؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمان یا اس کے درمیانی فاصلہ اس سے بھی کم رہ گیا، اور اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اللہ نے کرنی تھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اماں نے فرمایا اے مسروق یاد رکھ، جو بھی ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی قائل ہوا وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا شمار ہوگا۔ اے ان 3 گلاں ویکھ لو تے مسلمانوں اس چھنی چ گزارو۔ اے میں کوئی سٹوری بک نہیں، بخاری مسلم پڑھ رہے ہیں، بخاری میں 6 طرق، مسلم میں 4 طرق۔ کہا بیٹا میری گل پلے بن لے، 3 گلاں ایسیاں نے جو بھی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے نا وہ اللہ تے جھوٹ بن رہا ہے۔ اب یہ چھوٹی بات ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے کہ وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ تو پکا دوست کی، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ اس سے بڑا دوست کی۔ یہ اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اس نے جھوٹ باندھا جو 3 باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو مسروق کہتے ہیں میں نے پوچھا اے ام المومنین وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ہاں جی سیدھے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے، پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے یہ خیال کیا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. آگے پھر اما عائشہ پھر دلیل بھی دیں گی, یہ صرف دعویٰ نہیں ہے. ابن عباس, ابن مسعود اور انس ابن مالک نے تو اپنے دعوے کیے تھے, یہاں پہ اما عائشہ نبی کے دعوے سے بات کر رہی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. مسروق کہتے ہیں میں تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا, میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا کہ ایک ایک حل کر چھڑی اما نے. میں نے عرض کیا اے ام المومنین مجھے بات کرنے دیں, آپ جلدی نہ کریں, جذباتی نہ ہو, میری بات تو سنیں. قرآن میں کیا یہ نہیں آیا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور بے شک اس نے جو ہے 2 بار دیکھا تھا اسے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ کو 2 بار دیکھا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس امت میں سب سے پہلے میں ہوں جس نے ان آیات کے بارے میں خود رسول اللہ سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ابن مسعود, ابن عباس, انس ابن مالک سب کی ذاتی رائے تھی. ڈاکٹر طاہر القادری اور مولانا طارق جمیل اور غضنفر عباس صاحب کی ذاتی راہ ہے. اما کہہ رہی ہے میں آپ پوچھے اللہ دے نبی کو ان آیات کے بارے فکانا قاب قوسین او ادنا. میں ہوں اس امت میں جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد جبرائیل ہے. دو کل ختم ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا ان کی اصلی شکل میں, جن کا ذکر سورۃ النجم کے اندر آیا. وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کے وجود کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک کو گھیر رکھا تھا. اور پھر اما عائشہ نے کہا یہ تو اللہ کے نبی کی بات میں نے تمہیں سنائی نا. اب پھر کہا مسروق اور تو قرآن نہیں پڑھتا؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 103 لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھیں اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی, وہ آنکھوں کا احاطہ کرنے والا ہے. وہو اللطیف الخبیر, اور وہ اللطیف ہے الخبیر ہے. ان برا نہ منیو, شیعہ صحیح کہنے ہیں اس مسئلے سے. شیعہ کا یہی موقف ہے. ویسے ان کے عقائد کے اندر بہت بگاڑ ہے, لیکن اس مسئلے میں ان کا موقف ٹھیک ہے. بخاری اور مسلم کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. اور اما عائشہ نے وہ آیت کوٹ کی, اللہ کے نبی سے بھی پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پر بھی جو الحمدللہ اہل سنت کے ہاں جو اہل علم لوگ ہیں ان کا یہی نظریہ ہے. ویسے جذبات میں سٹوریاں سناتے رہیں, کم از کم میں اہل حدیث کے بارے میں تو ضرور بات کروں گا کہ ان کا عقیدہ بخاری مسلم کے مطابق ہے. باقی جو دیوبند بریلوی ہیں وہ تو آپ کو پتا زیادہ تر سٹوریوں کے اوپر ہی چل رہے ہیں. تو اہل سنت میں سے اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے اس حوالے سے. اچھا, اور پھر اما عائشہ نے ایک اور آیت پڑھ دی. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ مسروق تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی سورہ شورى آیت نمبر 51 وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. کسی انسان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کر سکے سوائے یہ کہ اس کے دل پر وحی کرے. نمبر 1. نمبر 2 او من وراء حجاب, یا پردے میں اس سے گفتگو کرے. نمبر 3 او یرسل رسولا, یا اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیج دے. فیوحی باذنہ ما یشاء, پھر اللہ جو وحی کرے اس اذن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے اس رسول کے ذریعے جو وحی کرے اس فرشتے کے ذریعے. انہ علی حکیم, بے شک وہ بہت بلند اور حکمت والا ہے. بہت بلند ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے. اما نے کہا کہ 3 موڑی تو وحی کے آئے ہیں سورہ الشورى آیت نمبر 51 میں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل پہ وحی کرے گا, یا پردے میں گفتگو کرے گا, اور یا پھر فرشتہ بھیجے گا. پھر کہا مسروق دوسرا عقیدہ جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا اور کچھ بیان کر دیا, جو صوفیاء بھی کہتے ہیں نا جی کچھ چیزاں آپ نے عوام نو دسیاں نے, کچھ خاص نو سینہ بسینہ دسیاں نے. یہ بھی سیدھا سیدھا ماں عائشہ نے کہے دوست کی نے سارے جنہاں دا عقیدہ ہے سینہ بسینہ, جو صوفیاء کے ہاں بھی ہے اور رافضیوں اہل تشیع کے ہاں بھی یہ بد عقیدگی آئی ہوئی ہے کہ سینہ بسینہ. جی قرآن کے ظاہری الفاظ کچھ اور ہے, اندر کچھ اور ہوتا ہے. تو کہا یہ جھوٹا ہے, اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. انہی پہ میں نے لادہ لیکچرز بھی دیے ہیں, وہ میں اینڈ پہ اس پہ حوالہ بھی دے دیتا ہوں. تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے جو کہتا ہے. پھر کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا, سورۃ المائدہ آیت نمبر 67. اما تو قرآن کے بغیر بات ہی نہیں کرتی تھی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے اللہ کے رسول ہر وہ بات پہنچا دیجئے تمام لوگوں تک جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. اگر آپ نے کوئی بات
خاص لوگوں کو بتائی, کچھ عام لوگوں کو چھپا لی کوئی بات, تو آپ بھی رسالت کے حق ادا کرنے والے. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو قرآن میں واضح ہے, وما ہوا علی الغیب بضنین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے میں کوئی بخل نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, چاہے یوم عرفہ کا خطبہ ہو یا یوم النحر کا, آپ نے اعلانیہ پبلکلی 1 لاکھ سے زیادہ مجمع کے سامنے کہا میں نے سب تک پیغام پہنچا دیا. کسی نے کہا یا رسول اللہ میری منوڑی خاص گلاں تسی دسیاں نے جڑی سینہ بہ سینہ ٹرنیاں نے بعد وچ تصوف وچ اور رافضیت وچ, او میں دس دے پبلک نو, اجازت ہے؟ صاحب نے کہا پہنچا دیا. ٹھیک ہے ذرا مطلب بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اور اماں نے کہا تیسرا عقیدہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں ہونے والی باتوں کو جان لیتے تھے, یعنی وہ غیب کا علم رکھتے تھے, خود سے غیب جانتے تھے, تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورۃ النمل آیت نمبر 65, قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں جو غیب ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لو جی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اما نے 4 تکبیراں پڑھ کے نا اے سارے بد عقیدہ لوگوں نو دفنا چھڑیا جائے جن کے یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی عقیدہ ہے. اور یہ جناب الحمدللہ عقیدہ کھول کر واضح کر دیا. بل اس کی تفصیل میں اگر جاؤں تو گھنٹوں چاہیے. 5 لیکچرز ہیں. مسئلہ نمبر 6A علم الغیب سے متعلق, 6B الہام اور کشف سے متعلق, 55A علم لدنی اور صوفیاء کے نظریات کے متعلق, 55B وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس سے متعلق, اور مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس اور ان کا دائرہ کار. یہ ہے الحمدللہ 5 لیکچرز جس میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا. اب اینڈ پر میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کر لوں تاکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں یا مولانا طارق جمیل صاحب ہوں یا غضنفر عباس صاحب یا اور بھی کوئی علماء ہے وہ پبلک کو دھوکہ نہ دے سکیں. آج کی گفتگو سے ہمارے 5 نتائج کنکلوژنز کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں میری اپنی ذاتی اختراع نہیں وہ حاصل ہوئے ہیں. کنکلوژن نمبر 1, اس دنیا میں کسی بھی مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے, یہ ناممکن ہے جاگتی آنکھوں سے. نمبر 2, آخرت میں تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا, لیکن اس کی کیفیت موڈ جو ہے وہ متشابہات میں داخل ہے. کنکلوژن نمبر 3, اس دنیا میں صرف ایک ہستی ہے کہ جسے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی, اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتی, نہ کسی پیغمبر کو اور نہ کسی غیر پیغمبر کو, اور وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں زیارت ہوئی, نہ امام ابو حنیفہ کو, اور نہ بازید بستامی کو. ایسا دعویٰ رکھنا بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے. کنکلوژن نمبر 4, صحابہ اکرام علیہم رضوان میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے, لیکن دل کی آنکھوں سے. ان سر کی آنکھوں سے ان کا بھی عقیدہ نہیں تھا, اور دل کی آنکھوں سے بھی حجاب کے ساتھ, وہ میں نے سارا بیان کر دیا. لہٰذا یہ عقیدہ بھی اگر کوئی رکھتا ہے ہم اسے بد عقیدہ نہیں کہیں گے, ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ مضبوط نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انڈورس نہیں ہے. اور 5واں عقیدہ ہے جو صحیح عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان خصوصاً اما عائشہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدہ مرفوع بیان کر دیا. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی, اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا, لیکن اللہ اور رسول کی ملاقات ہوئی ہے شب معراج, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, ملاقات ہوئی ہے. اور وہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر کنکلوڈ بھی کر دوں گا. لہٰذا اس کو کوئی گستاخی والا عقیدہ نہیں. اب اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی سمجھ لیں, میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں میں نے پہلے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی, سورۃ الملک کی آیت نمبر 12, ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر کبیر. اگر رب کو دیکھ لیا پھر مغفرت اور اجر کبیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا, تو ہمارا غیب والا ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جاتی تو نبی کے لیے کوئی چیز غیب رہ جاتی, تو ان کا اجر کہاں جاتا؟ تو یہ ہے ٹیکنیکل ریزن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ کی ذات اس حوالے سے غیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا, کیونکہ آپ کے لیے بھی مغفرت اور اجر عظیم ہے.
تو آپ کے لیے بھی تو کوئی غیبی چیز رہنی چاہیے. آپ کو جنت دکھا دی گئی, دوزخ دکھا دی گئی, فرشتے دکھا دیے گئے, ہر چیز دکھا دی گئی, عذاب قبر تک دکھا دیا گیا. آپ کے لیے پھر غیبی چیز کون سی ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹیکنیکل فضیلت ہے کہ یہ والا جو پردہ ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت کے اعتبار سے, یہ علم غیب والا پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے ساتھ بھی رہے گا ٹل قیامت تک. تو بھائیو, الاسراء والمعراج یعنی زمینی سفر اور آسمانی سفر, یہ انسانیت کی معراج ہے, کیونکہ انسانیت کے ریپریزنٹیٹو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں سب سے ہائیسٹ مقام جو جس پر آپ گئے وہ ہے سدرۃ المنتہا. منتہا اردو میں بھی کہتے ہیں انتہا, اینڈ, دی اینڈ. سدرۃ المنتہا یہ دی اینڈ ہے. اس سے اونچا اور کوئی مقام نہیں ہے جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا ہو. اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اپنی گفتگو کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ 3 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور اگر آپ کو شوق ہو تو صحیح مسلم میں 37 حدیث ہیں واقعہ معراج کے اوپر. کتاب الایمان پہلے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 411 سے 448 تک وہ ضرور پڑھیے. یہ 3 کرسٹل کلیئر عقیدہ کر دینے والی حدیثیں سدرۃ المنتہا کے حوالے سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, بخاری میں 349, مسلم میں 415, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اٹینٹو ہو جائیں, کنکلوژن ہونے لگی ہے, اس میں سستی نہیں کرنی آپ نے, کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں اس قدر بلند ہوا کہ میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی. یعنی فرشتے نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے, وہ نوٹس بناتے ہیں. پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازیں فرض کی. کوئی ذکر نہیں کہ عرش پر پہنچ گیا, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی, وہاں پر میں جب پہنچا تو وہاں پر اللہ نے 50 نمازیں فرض کی. پھر میں واپس لوٹا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو ہم نے 126b میں سن لی. پھر بار بار آتے جاتے رہے حتیٰ کہ وہ 5 نمازیں رہ گئی. اب یہ وہاں کہاں پر ہے جہاں پہ آپ فرما رہے ہیں, وہاں پر جہاں کلموں لکھنے کی آوازیں میں نے سنی, وہ صحیح مسلم میں ہے 411 نمبر حدیث, کہ 7ویں آسمان پر میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے, اور بیت المعمور کے بارے میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں. یہ خانہ کعبہ کے ایگزیکٹ اوپر ہے 7ویں آسمان پہ, اور جو فرشتہ ایک بار آتا ہے اس کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. تو صحیح مسلم 411 نمبر حدیث میں آتا ہے کہ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک, دی اینڈ تک لے جایا گیا. اس سدرۃ المنتہا وہ ایک بیری کا درخت ہے جس کے ہاتھی کے کانوں کے مانند پتے ہیں اور پھل مٹکوں کی مانند ہے. جب اللہ کے حکم نے اس بیری کے درخت یعنی سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا تو اس درخت کی حالت بدل گئی, اور کوئی بھی مخلوق میں سے اس درخت کی تعریف نہیں بیان کر سکتا. وَأَوْحَا إِلَيَّ مَا أَوْحَا, پھر اس درخت کے موقع پر سدرۃ المنتہا پر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی جو اس نے وحی کرنی تھی, اور مجھ پر 50 نمازیں فرض کی. پھر میں واپس موسیٰ علیہ السلام تک آیا, پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا. سدرۃ المنتہا کلیئر کٹ ہے. ہم ہی کہتے ہیں جناب وہ جی جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میرے پر سڑ جان گے, میں نے بھی کہہ دیا تھا میرا رجوع ریکارڈ ہو چکا ہے. کوئی بھائی, اور پھر اس سے آگے بھی جوڑ دیا کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جبرائیل رہے تو ہی سیں کہ تو پیچھے رہ گیا, میں ہوتا تو میں نال جاندہ پاوے سڑ جاندہ. یعنی جبرائیل اگر میں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میں آگے بھی چل رہا. خدا کے لیے سب جھوٹ دیو مالائی کس سے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں. وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالیٰ بالکل واضح موجود ہے کہاں پہ ملاقات ہوئی. وہ بار بار لوگ کہتے ہیں جی ملاقات نہیں ہوئی, 50 نمازیں تسی کہتے ہو جناب زیارت نہیں ہوئی ہے. بات یہ حجاب میں ملاقات ہوئی ہے. صحیح مسلم آپ نے سن لیا. ملاقات کا کون انکاری ہے؟ مسئلہ ہے آنکھوں سے دیکھنے کا جو جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے, وہی ہے ہی دی اینڈ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر مجھ پر 5 نمازیں, اور اگلی حدیث سنیں گے تو بالکل کلیئر کٹ ہو جائے گی. صحیح مسلم 431 نمبر. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو اس کی انتہا سدرۃ المنتہا پر ہوئی. زمین سے اوپر جانے والی ہر شے کی آخری حد یہی ہے.
यहीं पर अल्लाह ताला की तरफ से सारे अहकामात लिए जाते हैं जो ऊपर से नाजिल होते हैं। वो जो कलमे लिखने की आवाजें सुनी है ना, वो फरिश्ते नोट्स बनाते हैं। और सूरह सबा में भी जिक्र है कि ऐसी फिर दहशत तारी होती है कि फरिश्ते जो है ना वो कांपते हैं, और बाद में जब वो सारा मामला टल जाता है फिर एक दूसरे से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था। ऐसा रोब तारी होता है। अल्लाह अकबर। तो यही सिदरतुल मुंतहा है जिस पर ऊपर से अहकाम नाजिल होते हैं, और यही पर तमाम हुक्म आकर रुकते हैं। और इसी के बारे में सूरतुन नजम की आयत नंबर 16 है, यक्ष सिदरा तमा यक्षा, जबकि सिदरा को ढांप लिया जिसने ढांपना था। वो सोने के परवाने और पतिंगे हैं जो कि आकर सिदरतुल मुंतहा को ढांपते हैं, जो उसकी खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं, यानी जब अल्लाह की खास तजल्ली उस पर पड़ती है। और भाइयों, जन्नतुल मावा भी वहां पर, जन्नत भी उसके साथ ही है सिदरतुल मुंतहा पर। इंद सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, ये सूरतुल नजम की आयत है। बल्कि सही बुखारी में 7517 और 6581 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के साथ ही जन्नत में भी सैर की। तो जन्नत भी सिदरतुल मुंतहा पे है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल क्लियर कट है। और यही सही मुस्लिम की हदीस 431 नंबर आगे चलती है कि सिदरतुल मुंतहा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तोहफे दिए गए। अब वो 3 तोहफे कौन से, वो सुन लीजिए। नंबर 1, 5 नमाजें जो 50 से कम होकर 5 की गई, लेकिन उनका सवाब फिर 50 के बराबर था। बुखारी मुस्लिम के हवाले से पिछले लेक्चर में 126B में हम सुन चुके। सिदरतुल मुंतहा पे ये नमाजें फर्ज हुई। नंबर 2, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात जिनके बारे में बुखारी और मुस्लिम में आता है, जो रात को सोने से पहले पढ़ ले, जो अल्लाह से मांगा उसमें दे दिया जाएगा। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, हर शय से उसे काफी हो जाएंगी। और नंबर 3, द अल्टीमेट गिफ्ट, और वो ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा जो कोई उम्मती शिर्क से बचकर फौत हुआ उसके लिए मगफिरत का ऐलान। ये बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा है भाइयों। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा हसास मामला है शिर्क का। इसीलिए कैटेगोरिकल मेंशन है सूरह अन-निसा आयत नंबर 48 और 116 में, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा कि किसी ने दुनिया में शिर्क किया हुआ, दुनिया में कर देगा माफ। और सूरतुल फुरकान में आया कि उसके गुनाह भी नेकियों से बदल देगा, लेकिन आखिरत में माफ नहीं करेगा। इसके अलावा जो गुनाह जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा। वमन युशरिक बिल्लाह फक़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, और जो शिर्क में मुब्तला हुआ वो गुमराही में दूर जा पड़ा। फिर कैटेगोरिकल डिसीजन सूरतुल माइदा 72 नंबर आयत में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा ऐलान फरमा दिया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। बेशक जो कोई शिर्क करेगा अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना दोज़ख है और वहां पर उसका कोई मददगार नहीं होगा। हत्ता के बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी में 6304, मुस्लिम में 491 नंबर, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने हर नबी को एक मकबूल दुआ दी जो उसने इस दुनिया में कर ली। मैंने अपनी दुआ अपनी उम्मत के लिए छुपा के रखी है, एक मकबूल दुआ, और इस दुआ के जरिए क़यामत वाले दिन मैं अपनी उम्मत की शिफात करूंगा। मेरी शिफात से मेरे हर उम्मती को नफा पहुंचेगा सिवाय उस शख्स के जिसने दुनिया में शिर्क किया हुआ। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह, और वज्द अमेज हदीस है। सही मुस्लिम में 6833 और जामिया तिर्मिज़ी में 3540 हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, ए आदम के बच्चे, तू क़यामत वाले दिन इस हाल में मेरी बारगाह में पेश हुआ कि जमीन और आसमान तूने गुनाहों से भर लिए हुए, लेकिन तेरे नामा अमाल में अगर शिर्क ना हुआ तो मैं इस कदर मगफिरत के साथ तुझसे मुलाकात करूंगा। तो ये है भाइयों तौहीद की दौलत, तौहीद की नेमत, इतनी बड़ी नेमत है। यानी अल्लाह ताला फिर ये सारे गुनाहों को जिस तरीके से भी अजाब देकर शफात के जरिए वो माफ कर देगा, बहरहाल अगर उसने शिर्क ना किया हुआ। इस पे भाइयों मेरे 2 लेक्चर्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं जो हजारों लोगों के लिए तौहीद के एतबार से हदायत का सबब बने हैं। पहला लेक्चर है मसला नंबर 3, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, और दूसरी उसी की एक्सटेंशन है मसला नंबर 43, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، اور یہ واقعہ معراج کے 3 لیکچرز 126A B اور C کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک ایسٹ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ، ماشاء اللہ۔ ایشور کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو وہ ایشور یہاں پر موجود ہے اور ڈاکٹر ذاکر صاحب اسے دکھا سکتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس کی عمر 49 ایئرس کی ہے اور اس نے ابھی ابھی داخلہ لیا ہے اور اسے پتہ لگا ہے کہ ایشور مہان ہے اور ایشور ذرے ذرے میں موجود ہے اور وہ سچ کہتا ہے، طاقتور ہے۔ اکثر چیزیں آپ نے جو ایشور کے بارے میں کہی ہے کافی حد تک صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ ملاوٹ تھی، آپ کی ہندو فلسفی کی اور اسلام کی ملاوٹ تھی۔ آپ نے کہا کہ ایشور یہاں موجود ہے، سب جگہ موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو دکھا سکتے ہیں کیا نہیں؟ پہلا چیز یہ ہندو فلسفی ہے کہ ایشور سارے جگہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایشور عرش پہ ہے، ایشور کی طاقت ساری جگہ موجود ہے۔ اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز، اللہ کی طاقت سارے کائنات پہ ہے، جاپان میں، انگلینڈ میں، ہندوستان میں، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو، لیکن ایشور سب جگہ موجود ہے، یہ کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں، نہ قرآن میں نہ کوئی بھی صحیح حدیث میں، کہ ایشور سارے جگہ موجود ہے۔ ایشور عرش پہ ہے۔ اور آپ نے کہا کہ ایشور اگر موجود ہے تو ذاکر صاحب ایشور کو دکھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ذاکر صاحب ایشور کو نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ایشور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے کہ اس زندگی میں آپ انہیں دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر، وہ اللہ سے درخواست کرتے کہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، میں آپ میں مانتا ہوں کہ آپ کو دیکھ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اس پہاڑ کو میں ایک جھلک دکھاؤں، میرے پورے اپنے آپ کو نہیں دکھاؤں گا، ایک جھلک دکھاؤں گا، آپ پہاڑ کو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایک جھلک دکھاتے اس پہاڑ کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، پہاڑ کو دیکھ کے، ایشور کو دیکھ کے، ایشور کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ایشور کو ہم اگلی زندگی میں اگر اس امتحان میں سفلتا پائیں گے، کامیاب ہوں گے، جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم اللہ کا وجہ دیکھنا چاہیں گے، اس کا چہرہ دیکھنا چاہیں۔ اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، تو آپ اگر پوچھیں گے کہ اللہ موجود ہے تو دکھاؤ۔ اور ایک چیز، موجود ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے، اور میں مثال پیش کروں گا، ایک مثال پیش کروں گا کہ ایک شخص آ کے ایک نیک انسان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تلوار ہے اور میں تلوار سے آپ کا حملہ کروں گا، میں اس تلوار سے آپ پر حملہ کروں گا، آپ کا اگر ایشور ہے تو آپ کو بچا لے۔ پہلے درخواست ہوتی وہ آدمی سے کہ اگر ایشور ہے تو آپ حملہ کرو اور مجھے بچاؤ۔ تو یہ دھارمک انسان کہتے ہیں کہ آپ مجھ پہ حملہ کرو اور اگر ایشور ہے تو مجھے بچائیں گے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس مثال سے کہ ضروری نہیں اگر موجود ہے تو وہ آ کے بچائے، کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہوا موجود ہے، ہمیں دکھ رہی نہیں، کیونکہ ہوا نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا نہیں ہے۔
हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। तो ये एक तरीका है कि जाहिर होना देखना जरूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस जिंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। बुखारी हदीस नंबर 7380, हदीस जो कि सनद के मुताबिक सही हदीस है। इस हदीस के अल्फाज, अगर तुमसे कोई कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा तो वो गलत कहता है, जबकि फ़ज़ाइल हज में ये वाक़या है। इसमें उलमा की दोनों राय हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बराह रास्त ज़ियारत की या नहीं की। मेरी राय है कि नहीं की, लेकिन बहुत से उलमा की राय है कि दोनों की तरफ दलाइल है। चलता है, क्या ख्याल है? चलता है, इख्तलाफ है तो चलता है। बाकी दलाइल क्या हैं ये किसी और वक्त इंशाल्लाह रिकॉर्ड करा देंगे, भी वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। तो मेरा जो अपना रुझान है बुखारी की इस हदीस और भी दीगर रिवायात की बेस पे कि सिर्फ हज़रत यानी क्या नाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की ज़ियारत पर कोई मजबूत दलाइल हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन इसका तौहीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहले भी ऐसे मैंने बात की थी, नीचे हमारे जो ग्रीन चैनल वाले लोग हैं उन्होंने इतनी गालियाँ कह रहे हैं ये तो मानते ही नहीं, नबी की फजीलत ही के मुनकिर हैं, इनको पता नहीं क्या तकलीफ़ होती है अगर ये मान ले कि नबी ने अल्लाह को देखा, पता नहीं क्या तकलीफ़ होती है। यार अगर दलाइल से साबित हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है। अब हमारे सामने मजबूत दलाइल से साबित नहीं हो रहा तो क्या हो गया इसमें? हम फिर भी नबी को हज़रत मूसा से अफजल मानते हैं। हज़रत मूसा बराह रास्त अल्लाह से हमेशा हम कलाम हुआ करते थे। हमारे नबी को तो वही कौन लेकर आता था? जिब्रील लाते थे ना। अब कुरान में लिखा है कि इन्ना औहैना इलैका, ए नबी हमने आप पर ऐसे वही की, कमा औहैना इला इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक़ व याक़ूब व असबात व ईसा, और ये सारे पैगम्बरों के नाम अल्लाह ने जिक्र किए। आप पर ऐसे वही आई जैसे आदम अलैहिस्सलाम पर, इब्राहिम पर, यूसुफ पर और इस्माइल पर, और सारे मूसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं है, सब पे जिब्रील लेकर आते थे, आप पर भी जिब्रील आए हैं। आ गया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मूसा पर ऐसे नहीं आई। मूसा पर कैसे? खुद को तूर पे बुला के अल्लाह ने वास्ते दरमियान से क्या खत कर दिए, खत्म, बराह रास्त हम कलाम हुआ। कुरान में है ना। अब ये हजरत मूसा की एक जुज़वी फजीलत है, वक़र्रबनाहु नजिया वज़कुर फिल किताबी मूसा। कुरान कह रहा है ए नबी, सूरह मरियम में, ए नबी किताब में मूसा का भी तस्करा करें, इन्नहु काना मुखलसन, हमारा खालिस नबी था। और क्या कहते हैं, वक़र्रबनाहु नजिया, हमने मूसा को अपने करीब करके सरगोशियां की हैं। ये प्रोटोकॉल हजरत मूसा के अलावा किसी को, बोलो भाई, नहीं मिला। ये जुज़वी फजीलत है ना। जैसे हुसन यूसुफ अलैहिस्सलाम को अकेले को आधा मिल गया, ये प्रोटोकॉल किसको मिला है? अरे क्या हो गया यार, प्रोटोकॉल मिला है, बोलो मिल गया। आधा हुसन अकेले अल्लाह ने किसको दे दिया? यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहें कि अल्लाह मुझसे, हम मूसा अलैहिस्सलाम क़यामत में यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहें कि देखो मुझे इतना प्रोटोकॉल मिला है कि अल्लाह ताला कोहे तूर पे बुला के बराह रास्त सरगोशियाँ करते थे, जैसे एक महबूब से बातें करता है, बराह रास्त जिब्रील के वास्ते को हटा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहेंगे आधा हुसन अल्लाह ने अकेले मुझको दिया है, आपको बोलो भाई नहीं दिया। तो हर पैगम्बर की एक अलग फजीलत, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फजीलत साबित है, क्योंकि हुसन दे देना ये कम दर्जे की फजीलत है, हम कलाम होना, बोलो भाई। इसलिए उम्मत का तकरीबन इजमा है कि सबसे पहला मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का, क्योंकि बार बार हम कलाम होना बराह रास्त, ये बड़ी बात है, बड़ी फजीलत। लेकिन हमारे नबी को ये वाली फजीलत नहीं मिली, इसके बजाय दूसरी मिल गई। अब कोई मुझसे कहे कि बताओ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते थे, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा होते थे? एक मौलाना साहब कहें हाँ होते थे, मैं कहूँ नहीं होते थे। अब कोई कहे तुम्हें तकलीफ क्या है मान लेने में कि होते थे? भाई तुम्हें क्या तकलीफ क्या हो रही है ये मान लेने में कि हम कलाम? और भाई मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो देख रहा हूं कि यार कुरान में अल्लाह कह रहा है कि हमने ए नबी आप पर ऐसे वही की जैसे आदम अलैहिस्सलाम पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। तो मैं कहूंगा भाई अगर मैं मान लूं कि नबी भी अल्लाह बराह रास्त हमारे नबी से हम कलाम होते थे, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को भी कलीमुल्लाह मानना पड़ेगा, ईसा अलैहिस्सलाम को भी कलीमुल्लाह मानना पड़ेगा, फिर सारे पैगम्बरों को मानना पड़ेगा। एतराज फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम को होगा कि मुझे तो तुम लोगों ने बिल्कुल मार्केट से शार्ट कर दिया है, मेरी तो कोई वैल्यू रही नहीं है। क्या ख्याल है?
تو ان کی بھی تو کوئی فضیلت ہے نا, جن کو قرآن بڑی تعریفیں کرتا ہے جبریل علیہ السلام سے, نزل بہ الروح الامین, ایک مقدس روح یہ قرآن لے کے نازل ہوئی ہے. جبریل کی تو بہت تعریفیں کی ہے قرآن نے کہ ہمارے مقرب فرشتے ہیں, خیانت نہیں کرتے, ذی قوت, طاقتور ہیں, عند ذی العرش مکین, ہمارے پاس ان کا مضبوط ٹھکانہ ہے, ہمارے خاص فرشتوں میں سے ہیں, خاص بندوں میں سے ہیں. تو اللہ جبریل کو بھی تو کچھ فضیلت دینا چاہتے تھے نا, تو اللہ نے کہا اے جبریل آپ آدم کے پاس بھی جاؤ, عیسیٰ کے پاس بھی جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ جاؤ. تو اگر ہم سب کو کہتے ہیں سارے کلیم اللہ تھے, تو سب سے بڑا اعتراض کس کو ہوگا بھائی؟ جبریل علیہ السلام کو ہوگا کہ تم نے دوسروں کے فضائل میں میری ویلیو کیا کر دی ہے, ختم کر دی ہے. تو میرا ہی رجحان ہے کہ بھائی کوئی مضبوط دلائل نہیں ہے اس پر, لیکن دوسری طرف بھی علماء کی ایک بڑی جماعت ہے جو ہمارے اساتذہ بھی ہیں, ہمارے مشائخ ہیں, جن سے میں نے علم حاصل کیا ہے. تو میں ان کو گمراہ کہہ سکتا ہوں؟ خدا نخواستہ. بھائی ہم نے ان سے پڑھا ہے, ان کی رائے یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو اخپل دلائل ہے ہر ایک کے. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے, اس کی رائے کیا ہے, یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سب ایک رائے پہ جمع ہو جائیں, نہیں ہوں گے جمع. جب تک قیامت نہیں آ جاتی سب کی مختلف آراء رہیں گی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک رائے پہ جمع کیا جائے, مسئلہ یہ ہے کہ رائے کا اختلاف برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کر لو. یہ بڑا فالٹ, جو جس کی جو رائے مارکیٹ میں چلی گئی دوسرا توپوں سے اس کو بم سے اڑانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بولا کیوں, یہ گستاخ ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. وہ بھائی اس کی رائے وہ رائے, باقی اس سے ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. شادیاں پھر بھی 4 کرنی ہیں, بچے پھر بھی دبا کے, یہ تو بیسک مسائل ہیں, اس پہ تو سب متفق ہیں نا. اسلام کے بیسک تو آج کل کیا خیال ہے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں یار؟ تو بیسک مسائل, 4 شادیاں پہلے بھی جائز تھیں, آج بھی کیا ہیں, جائز ہیں. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. نسل بڑھانی چاہیے, یہ پہلے بھی اتفاق تھا, آج بھی امت کا علماء صلحاء کا اتفاق ہے. بچے دبا کے پیدا, تربیت بھی کرو, چھوڑو نہیں پیدا کر کے برساتی مینڈکوں کی طرح. تو تربیت بھی کرو, اس پہ بھی اتفاق ہے کہ ان کی پھر بولو بھائی تربیت بھی کرو. ٹھیک ہے نا. اور اتفاقی مسائل, اس کے علاوہ بھی سب مسائل بہت سارے ہیں. تو وہ جو بیسک جو ہماری جب پریکٹیکل لائف میں جب ہم آتے ہیں تو پھر تھوڑی کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے اختلاف رائے کی حوصلہ پیدا کریں, یار اس کی یہ رائے ہے تو اس کی یہ رائے. ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں, ایک صاحب 4 سال سے میرا بیان سن رہے تھے, ایک بات میں نے ایسے کہہ دی جو ان کی رائے کے خلاف تھی, اس کے بعد بیان میں آنا چھوڑ. وہ بات کیا تھی اس وقت؟ ظاہر ہے میں اتنا دنیا کا پتہ بھی نہیں تھا, یہ 10 سال پرانی بات ہے. میں نے کہیں کہہ دیا دبئی میں عرب لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ کتنے نیک ہوتے ہیں, میں دبئی گیا نہیں تھا اصل میں. اب یہ ایک جنرل نالج کی بات تھی, واقعہ الگ تھا, بالکل ایک الگ بیان چل رہا تھا. اس میں کہیں میرے منہ سے یہ جملہ نکل گیا. وہ کسی کی میں نے کتاب پڑھ لی تھی, اس نے بولا تھا دبئی کے شیخ ایسے بڑے نیک. تو ایک صاحب دبئی کے ڈسے ہوئے, انہوں نے کہا آپ نے کو نہیں پتا دبئی میں کیا عیاشی ہو رہی ہے, یہ نیک ہوتے ہیں, یہ یوں ایسا خطرناک ہوئے, نیلے پیلے ٹماٹر چلے گئے. اس کے بعد میں نے دیکھا بیان میں کب آج تک نظر نہیں آئے. اور یار یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے, زیادہ سے زیادہ بولتے مولوی صاحب کو پتہ نہیں کس نے الو بنا دیا. ویسے بہت اچھے ہیں, باتیں اچھی کرتے ہیں, اس دفعہ کوئی چونا لگا کے ختم ہو گئی بات. اعتکاف میں ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ چور نہیں ہے, میری رائے تھی, اتنا کہہ دیا تھا. وہ پی ٹی آئی کے تھے, چلے گئے. ارے تم یہ بول دو یار مفتی صاحب کی رائے, ان کو یہ وہ نالج ہے, مجھے یہ نالج. پھر پی ٹی آئی کے حق میں ایک لفظ بول دیا, جمعیت والے 5000 سبسکرائبر ایک دن میں میرے چینل کے کم ہوئے ہیں. عمران خان کے ایک کام کی میں نے تعریف کر دی تھی. اور یار آپ کی رائے سے اختلاف ہے تو آپ بول دو مفتی صاحب سے غلطی ہو گئی ہے, یہ بول دو مفتی صاحب سیاسی لین کے آدمی نہیں ہے, غلط بولا انہوں نے, ہم اس معاملے میں ان کو فالو نہیں کر. ختم. محبت بھی رہے گی, جو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے مفتی صاحب سے وہ بھی ہوتا رہے گا. اتنا کیوں ہمنق بنا لیتے ہو بھائی, ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا لیتے ہو. کہتے ہیں کسی سے دشمنی اتنی کرو کہ بعد میں دوستی کی ضرورت پڑے نا تو کر سکو, اور کسی سے محبت اتنی کرو کہ بعد میں اگر کبھی دشمنی کرنی پڑ جائے تو دشمنی بھی. محبت میں اتنے اس سے چاند توڑنے کی باتیں اور فلانے اور یہ کر کے نا اتنے عشق معاشقے کے, وہ پھر جب شادی ہو گئی تو پھڈا ہو رہا تو وہ کہے گی وہ چاند کہاں گیا وہ ہے. بھائی سیٹنگ بھی چلو اعتدال سے,
سیٹنگ چل رہی ہے نا, شادی کرنا چاہتے ہو, وہ بولے گی آپ میرے لیے کیا کر لو گے؟ بولے بھائی میں انڈا موڑ سے انڈے والا برگر آپ کو کھلا سکتا ہوں, صحیح ہے نا, اور زنگر برگر کھلانے کی فی الحال جیب میں طاقت نہیں, انڈے والا کھلا سکتا ہوں, یہ میں ضرور کھلاؤں گا, اچھا انڈے والا, ڈبل انڈے اور ڈبل کباب, ٹھیک ہے. لیکن شادی سے پہلے ایسے محبت کی باتیں, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں فلانا کر دوں گا, میں ڈمکانا کر دوں گا, اس کے بعد پھڈے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہوتے ہیں. تو احبب حبیبک حبا ما عسى ان یکون بغیضک بغضا ما, کہتے ہیں کسی سے محبت کرو اعتدال سے, ہو سکتا ہے دشمنی کرنی پڑ جائے. اتنے بڑے ڈائلاگ نہ بولے کہ پھر آدمی دشمنی کے قابل نہ رہے. دشمنی کرو اعتدال سے, کل کہتے ہیں نا مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے, کہتے ہیں نا, ہو سکتا ہے کل اسی سے تمہارا واسطہ اور تم نے اتنی مخالفت کر دی ہو کہ پھر کس منہ سے اس کے پاس جاؤ گے. تو بھائی پی ٹی آئی والو, جمعیت سے دشمنی کرو اعتدال سے, ہو سکتا ہے کل آپ کو قوم کے وسیع تر مفاد میں مولانا فضل الرحمان سے دوستی کا ہاتھ بنانا پڑے. اور جمعیت والو عمران خان کی مخالفت کرو اعتدال سے, کل ہو سکتا ہے آپ کے قائد کو قوم کے وسیع تر مفاد میں عمران خان سے دوستی کا ہاتھ, بولتے کیوں نہیں بھائی, بڑھانا. تو سب کچھ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں, اور سیاسی لوگ کرتے رہتے ہیں, سیاسی لوگ سب کچھ کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے تمیز, اعتدال. تو رائے کا تحمل, ٹھیک ہے نا. کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے. جبریل نے آ کے پاؤں دبائے, یا رسول اللہ, اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے, آپ کے رب آپ کو اپنے ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں. جب دکھ تکلیفیں آخری حد پر گئیں تو اللہ نے اسی لحاظ, جتنا پریس کیا جاتا ہے, جب ریلیز ہوتا ہے پریشر تو اتنا ہی اوپر جاتا ہے. میرے نبی پر جب دکھوں کی یہ تابڑ توڑ بھرمار ہوئی تو اللہ نے پھر یوں اٹھایا, چلیے یا رسول اللہ, آپ کو پکڑا, حتیم میں لے گئے. حتیم وہ جو باؤنڈریز وال ہے بیت اللہ کی, یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے, اندر کا حصہ ہے. قریش کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ سارا کور کرتے, تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا. اس میں اللہ کی حکمت کہ بیت اللہ کے اندر تو کوئی جا سکتا ہے, حتیم میں ہر کوئی جا سکتا ہے, وہ بھی بیت اللہ کا اندر ہے. آپ کو لٹائے, پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں, پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا اپنی اغراض سے نکلے ہوتے تو یہ کام اس امت کا تھا, یہ امت کی ریسرچ بنتی کہ ان کے نبی کی اوپن ہارٹ سرجری. جبریل نے یوں ہاتھ میں یوں ایسے, سینہ کھل گیا, خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا, ایک قطرہ, ایک قطرہ. دو برتن ہیں, ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے. دل نکالا, آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل یہ نکل آیا. اس کو زمزم کے پانی میں ڈال کے دھویا اچھی طرح اندر سے, یوں دل کو یوں ہاتھ لگایا, دل بھی چر گیا, پھٹ گیا, اس کے اندر بھی پانی ڈالا, باہر بھی, پھر یوں کر کے پھر وہ کھلا ہوا دل جتنا وہ نور لائے تھے سارا دل کے اندر ڈال کے پھر دل کو یوں بند کیا, پھر اس کو یہاں رکھا تو اپنے آپ رگیں فٹ ہو گئیں. سینے کو یوں ملایا, بغیر نشان کے سینہ مل گیا, آسمان پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا. باہر تشریف لائے, ایک سواری ہے جس کا نام ہے براق. براق کہتے ہیں تیز رفتار. وہ خچر سے چھوٹا قد, گدھے سے بڑا قد, آپ اس پہ سوار ہوئے, وہ کودنے لگا تو جبریل بولے کہ آج تک ان سے عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا, یہ آخری رسول ہیں. وہ پسینے ہو گیا. تیز رفتار سواری کا تصور میرے نبی نے پیش کیا کہ تم اگر کھوپڑی استعمال کرو تو تم بھی 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرینیں چلا سکتے ہو.
لیکن جب بددیانتی اور خیانت کسی قوم میں آتی ہے تو ان کی صلاحیتیں بکاؤ مال ہو جاتی ہیں، بھیڑ بکری کی طرح بکتے ہیں لوگ، انسانیت کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ پہلی تیز رفتار سواری براق، میرے نبی نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا، وہاں سے اٹھایا، ایک جگہ اتریے، اتار دیا، 2 نفل پڑھ لیے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ، 2 نفل پڑھی، پھر وہاں سے چلایا، اتریے، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش، چلیے، پھر اٹھایا، پھر جا کے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خوشبو آئی۔ آپ نے کہا یہ خوشبو کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے اسے جلا دیا تھا، جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہیں، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی۔ براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے، سارے انبیاء انتظار میں ہیں، اور 2 نفل پڑھ کے سب کی امامت کر کے مسجد اقصی کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے، اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب سب کی شریعتیں ختم، اور مسجد اقصی کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم، اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، جو بعد میں ہوا۔ اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے گئے۔ قرآن کی واحد سورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسرا، کہیں اور سورت سبحان سے شروع نہیں ہوتی۔ سبحان کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پاک پاک، لیکن یہاں کیا کہنا چاہتا اللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے قانون ہیں فزکس کے، کیمسٹری کے، باٹنی کے، زولوجی کے، بیولوجی کے، ایسٹرونومی کے، یہ جتنے اصول ہیں آگ پانی مٹی ہوا کے، یہ تمہارے لیے ہیں۔ تمہارا رب سبحان ہے، پاک ہے، اس سے بالا تر ہے، وہ یہ دیکھو تمہارے سارے قانون توڑ کر اپنے نبی کو لے جا رہا ہے۔ اللہ لے کر گیا۔ قریش کہنے لگے تو کیسے جا سکتا ہے، ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ نہیں گئے، میں لے کر گیا۔ سبحان الذی اسرا، اسرا کہتے ہیں رات کا چلنا۔ اس میں کیا پیغام ہے کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے، جس نے بھی اللہ کو پانا ہے رات کا جتنا وقت آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو اس میں سے صرف 10 منٹ اللہ کو دے دو۔ وضو کرو، نفل پڑھو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، بڑے سست ہو 2 ہی پڑھ لو، کہ نام تو آ جائے، نام تو آ جائے کہ ہاں یہ بھی راتوں کو جاگنے والا تھا، یہ بھی اٹھنے والا تھا۔ رات کا سفر اس لیے ہے کہ رات سکون کی چیز ہے، اور رات کے سفر میں پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو پانا ہے یا جو بھی پانا ہے تو راتوں کو رونا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، بستروں پر دراز رہ کر یہ چیز نہیں ملتی۔ رات کا سفر بے عبدی، اللہ اکبر، یہ اظہار محبت ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا جی یہ فلاں پارٹی کا بندہ۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں پارٹی کا بندہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اور تمہیں پتہ نہیں میں فلاں پارٹی دا بندہ، پھر منہ تیرے اس بول دا، ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے۔ تو اللہ نے رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، کہا بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے۔ حکومت اپنے بندے کو وزیر بنا دے گی، سیکٹری بنا دے گی، اور کوئی نہ لو چلو مشیر بنا دو، ویلا کم خزانے دا لٹ پا دو، مشیر بنا دو، سیاسی رشوت، مشیر، پامے ساری زندگی ہو دا منہ نہ ویکھے، مشیر،
اور ایسے مشیر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مشورہ کہتے کسے ہیں۔ تو حکومت نوازتی ہے نا، یہ نئے نئے تیل نکلا نا، نیا تیل، تھوڑا دڑ دولت، تو ایک بڑے رئیس کا نوکر، انہوں نے کہا اس کو نوکری دو، ان پڑھ، انہوں نے کہا بولا، ان کا اب بڑے رئیس کا فرمان ہے، نوکری پہ تو رکھنا ہے، سادہ کوئی سوکھا سا انٹرویو لو۔ ہاں بھائی شیخ، اثنین جمع اثنین کم؟ ہاں بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 5، انہوں نے کہا 5، ہاں ٹھیک ہے، قریب قریب جواب، ٹھیک ہے رکھ لو نوکری پر، جواب قریب، صرف 1 کا فرق ہے۔ تو حکومت کیا کرے گی؟ تمہیں نوکری دے دے گی، وزیر بنا دے گی، صدر بنا دے گی، اور کیا کرے گی؟ تو میرا اللہ کہتا ہے تو یہ تو میرا بندہ ہے، میں کائنات کو غلام بنا دوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ میرا بندہ ہے، تو میں دیکھو اس کو اٹھاتا ہوں۔ وہ میرے بچوں، آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، ان کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچو گے، دنیا تمہارے قدموں میں پڑ کے آئے گی، اللہ کی قسم ذلیل ہو کر آئے گی، نہ تمہارا ایمان بکے گا نہ ضمیر بکے گا، اور دنیا تمہارے پاؤں چاٹے گی۔ اگر ایمان بیچ دیا، ضمیر بیچ دیا، اللہ کی قسم کتے سے بدتر زندگی ہوگی۔ ہاں بے عبدہ، بہت بڑا ٹائٹل، بے عبدہ، میرا بندہ، میرا بندہ، میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں۔ الف اور با، اسرا بے عبدہ، اسرا کہو تو با کی ضرورت نہیں، بے عبدہ کہو تو الف کی ضرورت نہیں۔ اسرا کے ساتھ الف، عبد کے ساتھ با کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے بلایا، میں لینے آیا ہوں، میں لینے آیا ہوں۔ او پرواز، خلا میں جانے کا پہلا تصور معراج کے قصہ نے دیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلا آسمان، آدم علیہ السلام، میرے بیٹے آ گئے، میرے بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ دوسرا آسمان، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ چھٹا آسمان، یوسف علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ ساتواں آسمان، ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، استقبال کیا ہے، ایک روایت۔ دوسری روایت شفا، قاضی عیاض کی کتاب شفا، دوسری روایت، آپ 7ویں آسمان پر گئے تو ایک بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور ایک بڑے میاں سفید داڑھی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوں۔ یہ بابا جی کیوں نہیں اٹھے؟ یہ امت کو رشتوں کی قدر سمجھانی ہے کہ بیٹا نبوت پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے لیے بیٹا ہی ہوتا ہے، اور باپ کے آگے جھکنا اس کی نبوت کے شان کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں۔ ایک روایت ہے استقبال میں کھڑے تھے، وہ بھی ہے۔ ایک روایت جو دوسری بھی ہے کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، جب قریب ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے۔ باقی نبیوں نے کہا بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آ گیا، نبی آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ کسی نبی نے چوما نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا کے ماتھا چوما، ماتھے کا بوسہ لیا۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے، یا رسول اللہ بارڈر آ گیا، بارڈر، آگے ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں، یہ ایک بالش تو پر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سورہ نجم آسمان کا سفر بتاتی ہے، سورہ اسراء زمین کا سفر بتاتی ہے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اچھا اب یہ جاتے ہوئے ہوا یا آتے ہوئے ہوا یہ وضاحت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ جبریل کے ساتھ آپ نے کچھ مناظر دیکھے، اس کی وضاحت شاید کسی کتاب میں ہو، میری نظر سے نہ گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں، ہو سکتا ہے ہو، میں نے نہیں دیکھا. آپ نے مختلف مناظر، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے، وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ آ کے پھر اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد عورت ننگے، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے. ابھی گرمی کا روزے آ رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے، گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے. میرے عزیزو جوان رہو، روزے نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے. ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ خود ہے. الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. کام چھوڑ دینا، تھوڑے کر لینا، کام تھوڑا کر لو. ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی، آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو، سب کو روزے کے لیے تیار کرو. خود روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو. اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا. تو آپ نے ایک تندور دیکھا، تندور بہت بڑا، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اور ان کی چیخ و پکار اور آگ کے شعلے ان کو یوں اٹھاتے 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 تندور کے منہ تک لاتے ہیں. پھر آگ کے شعلے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں اور پھر چیختے چلاتے ہیں. پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے، پھر گراتی ہے. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں. آگے چلے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے فرشتے یہاں سے نا کینچیاں ڈال کے چیرتے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں، یہاں تک لے جاتے ہیں، یہاں تک لے جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہو جاتا پھر چیرتے ہیں، پھر چیرتے ہیں. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑ دیا. فرقہ واریت کی آگ، فرقہ واریت کی آگ. آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی بڑا بہترین کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک گلی سڑی میت پڑی ہوئی ہے. وہ اس میت کا گندا گوشت کھا رہا ہے، اچھا کھانا نہیں کھا رہا. آپ نے کہا یہ کون؟ کہا یہ غیبت کرنے والے جو غیبت کرتے تھے یہ وہ ہیں. آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی آگ کھا رہا ہے، آگ کے انگارے کھا رہا ہے، آگ کے انگارے، اور چیخ بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے. ہم کہا یہ کون ہے؟
کہا یہ حرام کھانے والے، یہ حرام کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے۔ آگے چلے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گنبد کی طرح، اور پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں، اندر سے وہ تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والے، یہ سود کھانے والے۔ آگے چلے اور ایک خوفناک منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کا دھڑ انسانوں والا ہے، چہرہ سور جیسا ہے۔ دعا دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو، جن کی طفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے، اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا، یہ دنیا میں کر دیتا۔ اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا، بندر بھی بنایا، ان کا یہاں تک چہرہ سور، نیچے انسان۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے، جھوٹی گواہی دینے والے۔ ہائے کوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ چیخ کے میرا یہ بول سنا دے، آئے کوئی جا کر پورے دیس میں یہ چیخ چیخ کے بول سنا دے کہ میرا دیس جھوٹے گواہوں سے بھرا پڑا ہے، گواہ بکتے ہیں، جڑی مرضی گواہی لے لو، جڑی مرضی گواہی لے لو، پیسے مکاؤ تو گواہی لو۔ یہ ہونے والا ہے، میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، دیکھ کر آئے ہیں۔ پھر آپ نے خوفناک فرشتہ دیکھا جو ایسے سنجیدہ بیٹھا ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جہنم کا فرشتہ مالک۔ پھر ایک حسین مسکراتا چہرہ دیکھا۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا، عرض کیا یہ جنت کا فرشتہ رضوان۔ پھر جہنم کی سیر کی، کٹ شارٹ کرتا ہوں، ٹائم آگے جا رہا ہے۔ پھر اب جنت کو دیکھا۔ کہا میں نے دیکھا تو ایک لڑکی چشمے پر وضو کر رہی تھی، وضو، اور اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے، وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے کہا بیٹی کون ہو؟ کہا جی میں عمر بن خطاب کی بیگم حور، میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں۔ جنت کو دیکھا۔ بلال، ارے بھائی بلال کیا ہوا؟ تو ساری جنت میں میرے آگے آگے، تیرے قدموں کی آواز، تیرے قدموں کی آواز، جدھر گیا تیرے قدموں کی آواز، آگے 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 آگے۔ ارے بلال تو کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں۔ وہ تو بہت، صرف یہ بات نہیں تھی، صرف اتنی بات سے جنت کے آگے نہیں چل سکتے، پوری تاریخ ہے۔ پتھر پڑے احد احد، کوڑے پڑے احد احد، تھپڑ پڑے احد احد، گھسیٹا گیا احد احد، گرمی میں کھڑے کیے گئے احد احد، انگاروں پہ لٹایا گیا احد احد، لوہے کی زرہ پہنا کر گھسیٹا گیا احد احد۔ یہ صلہ ملا ہے۔ آپ نے وہاں دیکھا کہ بلال میرے آگے آگے ہے، فزیکلی بھی آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں میرے آگے چلے۔ یہ واپسی پہ دیکھے، جاتے ہوئے دیکھے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ دیکھ، اس سے علاوہ بھی دیکھا، اس سے علاوہ بھی دیکھا۔ سدرۃ المنتہا، یا رسول اللہ آگے آپ اور آپ کا اللہ۔ پھر میرے نبی جب مکہ سے بیت المقدس آئے تو بشریت، جب میں مکہ سے آسمانوں تک گئے تو ملکیت، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا پر گئے تو کچھ اور نظام، الفاظ میرے پاس کوئی نہیں، اور جب سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے پھر کچھ اور نظام، اس کے الفاظ بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے عرش، اور عرش آج پہلی دفعہ جھوم رہا ہے کہ آج کسی ہستی کے قدم پڑنے والے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ پھر اس کے آگے لامکان شروع ہوتا ہے، 70,000 کیا نور کے پردے اٹھے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ کعبہ قوسین، یہ ہے کعبہ قوسین، یہ کعبہ قوسین ہے۔ یہ ایک کمان ہے، یہ کمان ہے، اور ایک یہ کمان ہے، یہ تانت ہے جس پر تیر رکھ کے کھینچ کے مارا جاتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو کنارہ ہے، کنارہ کمان کا، اس کو قاب کہتے ہیں، قاب، اور اس کو قوس کہتے ہیں، قوس۔
تو عربوں میں جب لڑائی کے بعد صلح ہوتی تھی تو ایک سردار یہ اٹھا، ایک یہ اٹھا، اور اپنے کمانوں کا رخ موڑ کے یہ ملا دیا، تو یہ کعب، یہ قاب، یہ قوس، یہ قوس، یہ نشانی ابھی ہم جڑ گئے، مل گئے، آپس میں مل گئے۔ میرے اللہ نے یہ محاورہ اپنے اور اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا کہ میرے حبیب میرے اتنا قریب ہوئے جیسے کمانوں کے کعب قریب ہوتے ہیں۔ اور اگلا ترجمہ کرتا ہوں، حقیقت اللہ جانتا ہے، او ادنا، نہیں، میرے محبوب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے۔ اب اس کی مراد اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں ایمان لائے۔ پھر گفتگو ہو رہی ہے، پھر باتیں ہو رہی ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پیش کیا جا رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات میرے نبی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ گفتگو ہے۔ پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی ہے۔ یا لمبی باتیں میں وہ چھوڑ رہا ہوں، اچھا ایک چھوٹی بتا دیتا ہوں کہ یا اللہ اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اپنے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ جی کیا؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ اب آپ واپس آئے تو جبریل کو دوبارہ دیکھا 50 نمازیں لے کر۔ اللہ نے کہا میرے حبیب 50 نمازیں، کہا جی لبیک۔ اللہ کو بھی پتہ ہے نہیں پڑھ سکتا، میرے نبی کو بھی پتہ ہے نہیں پڑھ سکتا، لیکن تسلیم و رضا، لبیک یا اللہ حاضر۔ چھٹے آسمان پر پہنچے، میں واضح کر دوں پہلے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میرے دل کا خیال ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا ہوگا کہ موسیٰ یہ میرا حبیب 50 لے جاندہ پہ ہے، یہ لاہوریاں ایک نہیں پڑھنی نہ 50 کے تو پڑھنی۔ میرے نبی اے موسیٰ یہ نا آپ ایسا کریں، میرے نبی کو میرے پاس واپس بھیجیں، مجھے لگتا ہے ممکن ہے میرا خیال ٹھیک ہو، چونکہ پیچھے کوئی کتابی تائید نہیں، لہٰذا میں خیال ہی کہہ رہا ہوں، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام، یا رسول اللہ کیسی رہی ملاقات؟ کا بڑی اچھی۔ کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں۔ کا توبہ، کون پڑھے گا؟ واپس پیش۔ پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، یا اللہ کچھ کم ہو جاتی تو اللہ نے ایک دم، اچھا اللہ پہلے 5 کیوں نہیں دی، 50 کیوں دی؟ پھر 5 کیوں کم کی، 45 کیوں نہیں کم کی؟ اور میرے بچوں اللہ کی قسم صرف یہ بتانے کے لیے کہ نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز، نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز۔ پہلے رمضان میں مسجدیں بھر جاتی تھیں، اب رمضان میں بھی پہلے 2 دن بھرتے ہیں، پر وہی خالی سائیں سناٹا ہو کا عالم۔ نماز نہ چھوڑنا۔ میرے نبی دنیا میں آتے ہی سجدے میں گر گئے، دنیا سے جا رہے تھے، کہتے تھے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور 50 نمازوں کا اعلان ہے، اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کربلا قائم ہے اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا، امام علی مقام نے حبیب کو بلایا، زہیر کو بلایا، زہیر ان سے کہو شمر سے مجھے نماز پڑھنے دیں۔ ارے امام علی مقام آپ کو اب ضرورت نہیں نماز کی، نہیں ضرورت ہے، امت کو پیغام دینا ہے، زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اور جب میں کلاس لے رہا تھا میں نماز نہیں پڑھ سکا، ہزاروں کلاسیں نماز پہ قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، ہزاروں میٹنگیں قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، ہزاروں ڈیلنگ قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ زہیر نے آگے شمر سے کہا نماز کے لیے ٹھہر جاؤ، کہا نہیں، تو انہیں واپس آ کر کہا جی کوئی گنجائش نہیں، تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے اب شہید تو ہو ہی رہے ہیں، کیڑی گلے پڑھن دی ہے، کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر اگلے آدھوں نے
جنگ کی پہلے انہوں نے نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی، اس کربلا میں بھی نماز قائم کی ہے اور امت کو پیغام دیا ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جو یوں بھی ادا کیا جاتا ہے، اور عصر سے پہلے شہید ہو گئے۔ اچھا جی میرے نبی 5 کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ کیا بنا؟ کہ 45 کا نہیں بہت زیادہ، واپس 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 5 5 5 5 5 5 پھر 5 5 5۔ اچھا میرے نبی 45، اچھا میرے حبیب 40، اچھا میرے حبیب 35، اچھا میرے حبیب 30، اچھا میرے حبیب 25، اچھا میرے حبیب 20، اچھا میرے حبیب 15، اچھا میرے حبیب 10، اچھا میرے محبوب 5 پہ آئے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، جی اب کیا ہوا؟ کہا موسیٰ 5، کہا نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں، نہیں پڑھیں گے۔ کہا موسیٰ 5 کم ہو رہی ہیں، اب واپس گیا تو کہ یہ 5 بھی چلے گئی تو میری امت کا کیا بنے گا؟ نہیں میں اب واپس نہیں جاتا، مجھے شرم آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، یہ تو میں آپ کو خود بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، میں بتا رہا ہوں، فجر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، باقی چھٹی۔ کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھی۔ 5 کتنے پڑھن گے؟ فاسٹ دا تا نہ ہی فاسٹ ہے، نہ بجیاں ہی رہنا ہے پیسے دے، مگر بج کملے ہو جاؤں گے، نہ پیسہ لبڑا، نہ ڈگری لبڑی، نہ جنت۔ اللہ جنت سب کو دے، آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے۔ اللہ آپ کو دنیا بھی دے، اللہ آپ کو جنت بھی دے۔ اللہ نے کوئی حرام کیا ہے؟ حلال کماؤ جتنا مرضی کمانا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا حرام جلدی آتا ہے، حلال دیر سے آتا ہے۔ حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، حلال اس کے مقابلے میں تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ برکت والا ہوتا ہے، وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ حرام نسلیں اجاڑ دیتا ہے، خاندان تباہ کر دیتا ہے، اور حلال بہار ہی بہار لاتا ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، میرا گاؤں ہے، میرا ضلع ملتان ہے، اور اس میں چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبا، اس کے ساتھ میرا گاؤں ہے۔ ہماری 3 دن کی جماعت چیچا وطنی آئی ہوئی تھی، تو ایک بزرگ تھے وہاں بڑے اللہ والے، ان کی خدمت میں ہم گئے تھے ملنے۔ تو 2 صاحب آئے، ایک کا تو نقشہ بھول گیا، ایک کی شکل بھی یاد ہے، نقشہ بھی یاد ہے۔ اس نے جو ایکشن کیا اور جو سوال کیا اس سے وہ ایسے گڑ گیا۔ 1972، 43 سال ہو گئے اس بات کو۔ وہ ایسے بیٹھے تھے، وہ آئے ایسے عطیات میں بیٹھے، انہوں نے کھدر، خاکی کھدر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کھدر کے، اور بڑا چشمہ تھا، سفید ٹوپی تھی، اور یوں عطیات بیٹھ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے۔ بھائی یہ ایکشن مجھے ایسا گڑ گیا کہ نہ کپڑوں کا رنگ بھولا، نہ اس کی شکل بھولی۔ حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے۔ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے حلال تو تھوڑا ہی لگو۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لگو۔ یہ نہیں کہ آپ فاقوں مرو گے، حرام زیادہ رہے گا، حلال کم رہے گا، لیکن بابرکت ہوگا، عزت، آبرو، اطمینان، سکون، چین۔ اللہ کی قسم حرام کا پیسہ بھی کانٹا بن کے تمہارے ضمیر میں اتر جائے گا، تمہاری نیندیں حرام کر دے گا، تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا، تمہاری اولادوں کو نافرمان کر دے گا۔ کن کے لیے کماتے ہو؟ وہی تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے۔ حرام کا لقمہ کبھی بہار نہ لائے گا، اور حلال پہ کبھی خزاں نہ آئے گی۔ ما زاغ البصر وما طغى، نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی۔ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين۔ البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ بالکل آغاز میں، جبکہ
حضرت جبرائیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے، حضور اتر رہے تھے غار حرا سے، جبل نور سے، تو آپ کو آواز آئی یا محمد. یہ پہلی وحی کے بعد جو فترت ہوئی ہے، کچھ عرصے کے لیے وحی رکی رہی، اس وقت واقعہ پیش آیا. آپ نے سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں، نظر کوئی نہیں آیا. پھر تھوڑی دیر آپ چلے گئے، شاید مجھے کوئی دھوکہ لگا ہے، ایسی میں نے سنا ہے، کوئی آواز نہیں تھی. پھر آیا یا محمد، پھر دیکھا 2-3 مرتبہ کوئی نظر نہیں آیا، کچھ خوف سا محسوس ہوا. تیسری مرتبہ یا محمد، تو اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھی تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ تھے افق پر، اور پورا افق بھرا ہوا تھا اس سے. تو اصل ملک کی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت دیکھا. اور ایک دیکھا ہے پھر عند سدرۃ المنتہا، شب معراج میں، جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لیے انسانی شکل میں تھے. کوئی سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ براق کہا جاتا ہے، وہ بھی محسوس شے تھی. لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا 7ویں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میری گنجائش، اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے، اس سے آگے اگر میں گزرا میرے پر جل جائیں گے. بے سوز تجلا بے سوزت پرم، اگر یکسر منہ برتر پرم، اگر میں نے اب اس سے آگے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، اب آگے آپ کا کام. اس وقت بھی وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے یہ ساتھی ہے لوگوں، یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بے راہ ہوئے ہیں، نہ بھٹکے ہیں. وما ينطق عن الهوى، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے، خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے. ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے. علمہ شدید القوی، انہیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقتور والا ہے. یہاں حضرت جبرائیل ہیں جو مراد ہیں. علمہ شدید القوی، یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو؟ شدید القوی، ذو مرۃ، وہ بڑا زور آور ہے. فاستوی، وہ سیدھا ہوا. وہو بالافق الاعلی، اور افق اعلیٰ کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ثم دنا فتدلی، پھر ذرا نیچے کو لٹکا، قریب آیا. فکان قاب قوسین او ادنا، اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب. فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی. وہ وحی کون سی تھی؟ وہ ہے اصل میں وحی رسالت. وحی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی، اس کے بعد یہ فترت ہو گئی تھی، کچھ وقفہ پڑ گیا تھا. شروع میں وحی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ تو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. لیکن اب یہ سورہ مدثر کی آیات اس وقت نازل ہوئیں. یا ایھا المدثر، جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا، خوف زدہ تھے جو بھی منظر دیکھا تھا، ملک کی شکل، فرشتے کی شکل. اب وہ تو حضور ہی نے دیکھا جو دیکھا، ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے، آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، لحاف اڑا دو، لحاف اوڑھ کر آپ لیٹ گئے. تو پھر وہ وہی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرنا شروع کر دو لوگوں کو. اور تمہاری اس دعوت کا نقطۂ آغاز تو انذار ہے، اور اس کا ہدف دنیا میں تکبیر رب ہے. رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی نافذ کرو. اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى. جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں. یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے. دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخص ہو جاتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں. آنچی نہیں بینے بیداری تو یارم یا بے خواب، اے اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ غیر متوقع چیز. لیکن نبی کو کوئی شک نہیں ہوا. ما کذب الفؤاد ما رأى، یکسوئی کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا. ما کذب الفؤاد ما رأى فتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے.
اقبال نے کہا نا کہ قلندر ہرچے گوید دی نہ گوید. جو شخص اپنا دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہا ہے تم اس سے جھگڑ رہے ہو. تمہارے لیے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے, اس نے تو دیکھا ہے. افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ, اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا. کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہیٰ, شب معراج میں سدرۃ المنتہیٰ. کوئی بیری کا درخت ہے, وہ کیسی بیری ہے؟ 7ویں آسمان کی بیری. وہ آخری حد ہے, مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی. اس سدرۃ المنتہیٰ, منتہا نہایت, حد, جہاں کی حد ہو گئی, وہاں تک حضور پہنچے ہیں, سدرۃ المنتہا تک. اندہا جنت الماوا, اور سب سے اونچی جو جنت ہوگی جنت الماوا, وہ اس کے قریب ہی ہے, وہ بھی 7ویں آسمان پر ہے. یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی نا. پہلی ضیافت جو ہے, پہلی نزول جو ہے, وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی. پھر جو ترقی ہوگی, اپنے اپنے مدارج, اپنے اپنے مراتب, اپنے اپنے مقامات, اپنے اپنے ایمان کی گہرائی, اپنے اپنے اعمال صالحہ, اپنا اپنا انفاق مال و جان, اس کے حوالے سے درجے ہوں گے. اندہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا. اب تمہیں کیا بتائیں کیا ڈھانپے ہوئے تھا, تم نہیں سمجھ سکتے. دیکھیے کس طریقے سے اذ یغشی السدرہ, کوئی انوار الہیہ کا کوئی ایسا نزول ہے وہاں جو زبان میں ادا نہیں ہو سکتا. کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ان کی تعبیر کر سکے. اس پر انوار الہیہ کا کوئی نزول ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا, جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کو جس نے ڈھانپا ہوا تھا. ما زاغ البصر وما طغی, نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی. یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے آپ, یہ جھپک لیں گے, فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں ہمت نہیں, استعداد نہیں ہے. نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوار الہیہ کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے, اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن طغا ایک حد ادب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے. نگاہ جو ہے اس نے بے ادبی کی روش بھی اختیار نہ کی. علامہ اقبال نے, واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے ایک شعر سے, اور اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو. ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بال جبریل میں, وہ میرے نزدیک ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظم ہے. وہ جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمہ کے لیے, اس کے لیے ابلیس کی مجلس شورا, وہ کلائمیکس ہے, اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے. سن 36 میں انہوں نے کہی ہے. اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں, بہت کم اشعار کہے. لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے, عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا, عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا, گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. میری نگاہ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں, حالانکہ عین وصال ہے اس وقت, لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکوں. عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا, گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. یہاں ان دونوں چیزوں کے برعکس بات ہے جو اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. میں تو بے ادب بھی ہوں, اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں, لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا. محمد میں وہ حوصلہ تھا, دیکھا ہے, براہ راست دیکھا ہے, نگاہ جما کر دیکھا ہے, لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا, حد ادب کے اندر رہے. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو. اب وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے, اور اسی سے در حقیقت دلیل ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے. شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا, اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا, جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی. حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ ہے کہ نور لا یرا, وہ نور ہے, دیکھے کیسا جا سکتا ہے. بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا, نہیں,
جیسے کہ وہ جو شب معراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا، لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی، وہ برکات جو ہیں زمینی ہیں۔ یہ تجلی جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اس سدرۃ المنتہا پر، آخری حد ہے، مخلوق کی آخری حد ہے۔ اس سے آگے کہیے حرم ہے، حریم ذات ہے اللہ کی، جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں۔